بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الوضوء میں تیسری فصل پڑھ رہے ہیں. تیسری فصل میں انہوں نے خاص طور پر سنن الوضوء کو ذکر کیا ہے کہ وضو میں کیا چیزیں سنت ہیں. جو چیزیں فرض تھیں ان کا تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ ہاتھ دھلنا، چہرہ دھلنا، سر کا مسح کرنا، پیر دھلنا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری دو چیزیں جو انہوں نے ذکر کی تھیں، ایک تو ترتیب تھی اور اس کے بعد موالات یعنی تتابع، ایک کے بعد دیگر دھونا، بیچ میں لمبا وقفہ نہیں کرنا. یہ 6 چیزیں فرض ہیں. اتنے اعمال اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. باقی بہت ساری چیزیں سنت ہیں. اب ان سنتوں کا بھی لحاظ کرے تو یہ زیادہ افضل ہے. تو یہ فصل خاص طور پر سنتوں کے ذکر کے لیے انہوں نے باندھی ہے. جی شیخ شروع کریں. فصل وسننہ 18. جی بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وسننه 18. استقبال القبلة. قال في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، والسواك لما تقدم، وغسل الكفين 3 لحديث عثمان، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم، والمبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لقوله أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء، والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا. ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك 3 ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. وتخليل الأصابع لحديث لقيط المتقدم: وأخذ ماء جديد للأذنين كالعزو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع والتبع، وتقديم اليمنى على اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ومجاوزة محل الفرض لأن أبا هريرة لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى
أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه. والغسل الثانية والغسلة والثالثة الثانية والغسلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره. ورده عليه الحجابي بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة. جی اور پڑھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک رک جاتے ہیں، پھر اگر شاید ضرورت پڑے تو پھر پڑھ لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ اور اس میں باب الوضوء کی تیسری فصل پڑھ رہے ہیں. اس تیسری فصل میں صاحب دلیل نے سنن الوضوء کو ذکر کیا ہے اور شیخ بن ضویان نے اس کی شرح کی ہے. اب بعض نسخوں میں دیکھیے، اگر موٹے خط میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ متن ہے جو شیخ مرعی بن یوسف الکرمی کا ہے، دلیل الطالب لنیل المطالب، اس کتاب کا وہ اصل میں متن ہے. اس کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ شرح ہے جو شیخ بن ضویان کی وجہ طرف سے ہوئی ہے. بریکٹ میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ سننہ 18 استقبال القبلہ، یہ 18 سنتیں ذکر کر رہے ہیں شیخ مرعی الکرمی. اب بعض چیزوں کو شرح کرتے ہوئے یہ ساتھ ساتھ شیخ بن ضویان اس کا رد بھی کر رہے ہیں. یہاں پر شیخ بن ضویان اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب منار السبیل کہہ رہے ہیں قال فی الفروع، یہ الفروع فقہ حنبلی کی کتاب ہے، وهو متجہ فی کل طاعۃ الا لدلیل. یہ تو قبلہ، استقبال قبلہ، یہ ساری چیزیں یہ تو دلیل کی بنیاد پر ہی یہ ساری چیزیں طے ہوں گی کہ یہ سنت ہے. اب یہاں پر جو انہوں نے پہلی سنت اس کی ذکر کی ہے کہ آدمی جو وضو کرنے والا ہے وہ قبلہ رخ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں انہوں نے اس کو گرچہ کی سنت میں شمار کیا کہ آدمی قبلہ رخ ہو کے وضو کرے، اس کی سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں پر ان کی ترتیب کے اعتبار سے جو دوسری سنت ذکر ہے وہ السواک ہے. یہ تو معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تھا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. بعض روایتوں میں صلاۃ کا بھی ذکر ہے. تو سواک وضو سے پہلے مسنون ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. وغسل الکفین ثلاثا، وضو شروع کرتے وقت صرف ہتھیلیوں تک یہ 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت. اور اس کی وجہ یہ ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو وضو کا طریقہ بتلایا، اس کے اندر 3 مرتبہ انہوں نے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے خود 3 مرتبہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر وضو کرنے کے بعد کہا
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان ہاتھوں کو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونا، یا اگر آپ برتن میں ہاتھ نہیں بھی ڈال رہے ہیں، آپ کسی نل سے وضو کر رہے ہیں، تب بھی وضو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لینا، یہ سنت ہے۔ یہ فروض الوضو میں سے نہیں ہے۔ فروض الوضو میں جو ہاتھ دھلنا ہے وہ چہرے کے بعد جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہاتھ دھلنا ہے وہ فرض میں آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہاتھ دھلتے ہیں، شروع میں جب ہاتھ دھلتے ہیں تو یہ سنت کے اعتبار سے یہاں تک دھل لیتے ہیں، پھر جب چہرے کے بعد ہاتھ دھلتے ہیں تو عموماً کہاں تک دھلتے ہیں، کیسے دھلتے ہیں مشائخ؟ جی مشائخ سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ کہ آدمی جب چہرے کے بعد ہاتھ دھلتا ہے تو اس وقت کہاں سے کہاں تک دھلتا ہے؟ عموماً لوگوں کا جو معمول ہے وہ پوچھ رہا ہوں۔ سوال تو سمجھ کف سے لے کے کونی تک۔ ہاں جی بولیے۔ اپنے کف سے لے کر اپنے کوہنیوں تک دھوئے گا نا سر، تو کوہنیوں کو ملا کے۔ ہاں ٹھیک ہے، کف سے لے کر مطلب کہاں سے کف بولیں گے تو آپ کیا یہ یہاں سے رسغ سے اپنے بول کف رہے سے ہیں؟ اپنے ہتھیلی سے لے کر، ہاں یہاں سے لے ہتھیلی کر سے یہاں تک بول رہے ہیں؟ جی شیخ؟ ہتھیلی سے ملا تو یہ ہتھیلی انگلیاں ملا، ہتھیلی سے پانی لے گا تو ایسے ہی بہا لے گا نا سیدھا۔ بہا لے گا، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ صرف بہا لینا کافی ہے؟ نہیں نہیں، رگڑنا ہے، رگڑنا کہاں تک رگڑنا اور پانی کہاں سے پہنچنا، کہاں تک رگڑنا، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ رگڑنا بھی کوہنیوں کے اوپر تک۔ کوہنی کے اوپر کف تک؟ سے لے کر ہاں کف میں اسٹارٹنگ ہتھیلی کہاں نہیں سے، دو، اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ وہ ابتدا کہاں سے کرے گا؟ ہتھیلی کے بعد سے۔ ہتھیلی کے بعد سے کرتے ہیں نا؟ تو عموماً لوگوں کا ہاں معمول جی، ایسے ہی ہے، کیونکہ شروع میں یہ ہاتھ دھو لیے تو کیا کرتے ہیں بعد میں یہاں سے دھوتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ پورا دھوئے، کیونکہ فرض جب کہا گیا تو اصل میں یہی فرض ہے۔ چہرے کے بعد جب آدمی دھوتا ہے ہاتھ کو تو یہ نہ سوچے کہ میں شروع میں یہاں تک دھو لیا تھا اب میں یہاں سے یہاں تک دھوؤں گا، بس یہ صرف ہاتھ پانی لگانے کے لیے، پانی کو لینے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ حصہ نہیں دھلا جائے گا، جب اگر آپ صرف پانی لے کے انڈیلنے کا کام کریں گے اس ہتھیلی سے تو صحیح طریقہ یہ ہے فرض الوضو میں ہاتھ کا اوپری حصہ بھی دھونا ضروری ہے، اور انتہائی اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے وہ یہاں سے لے کر یہ ابتدائے ہاتھ، ابتدائے کف سے لے کر یہ کوہنی کے اختتام تک پورا دھونا ہے، یہ فرض الوضو میں سے۔ بات واضح ہوئی مشائخ میری؟ جی بالکل شیخ۔ جی تو عموماً جو لوگوں میں یہ ایک طریقہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع میں جب ہاتھ ہتھیلی تک دھو لیے ہیں تو اس کو پھر دوبارہ چہرے کے بعد نہیں دھلتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی، پورا دھونا ہے۔ جی بالکل پورا، یہ ناخنوں سمیت یہاں تک، ناخن سے لے کے شروع کے یہ انگلیوں کے شروع حصے سے لے کے کوہنی تک چہرے کے بعد اہتمام سے دھونا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اگر شروع میں آپ نہیں بھی دھوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو چہرے کے بعد ضرور دھونا چاہیے۔ بات چونکہ سنت اور فرض سے متعلق ہے اسی لیے میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحدیث عثمان المتقدم، چہرہ دھلنے سے پہلے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب سنت ہے، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب فرض کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو صرف چہرہ ہی دھلنا ہے، اور اس میں فرض میں یہ جو کلی یا ناک میں پانی چڑھانا ہے اس کو فقہا عموماً سنت میں شمار کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے کلی کرے، ساتھ میں ناک میں پانی چڑھائے، بعد میں چہرہ دھلے، تو یہ چہرے کے ساتھ ہی میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔
تو پہلے چہرہ دھو کے بعد میں کلی یا ناک میں پانی چڑھانا ایسے نہیں ہے، ترتیب میں صحیح طور پر البداءۃ قبل غسل الوجہ بالمضمضۃ والاستنشاق لحدیث عثمان رضی اللہ عنہ. اس کے بعد والمبالغۃ فیہما لغیر الصائم، ناک میں پانی چڑھانے میں آدمی کو اچھے سے ایک عمومی طور پر جتنا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اس سے زیادہ ہی کرنا چاہیے، سوائے اس حالت میں کہ آدمی جو ہے روزے سے ہو. اگر روزے سے ہو تو اتنا زیادہ ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے کہ اندیشہ وہ ناک کے راستے سے پھر جو ہے وہ آدمی کے حلق میں چلا جائے، ایسا نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ حدیث حضرت لقیط ابن صبرہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھے سے لو. اگر تم روزے دار ہو تو اس صورت میں اتنا زیادہ اونچے تک چڑھانے یا کھینچنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جو حدیث جو مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں، المبالغۃ فی سائر الاعضاء مطلقا، سب اعضاء میں زیادتی کرنا، یعنی پورے کا پورا دھونا، یہ وہ بولنا مقصود ہے ان کا. یہ جو شرح کر رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں لقولہ اسبغ الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کو مکمل کرو، تھوڑا تھوڑا چھوڑ کے جلدی میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسباغ کہتے ہیں مکمل کرنے کو. اس کی تفسیر ابن عمر نے کی الاسباغ الانقاء، الانقاء کہتے ہیں پوری طرح مکمل صاف کرنے کو الانقاء کہتے ہیں. نقی ان سے الانقاء ہے، نقی ینقاء مادہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ سارے اعضاء میں مبالغہ کرنا یعنی زیادتی کرنا، یا کیا کہتے ہیں محل فرض سے آگے بڑھنا، یہ سنت بتلاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس میں آ رہی ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ دھوتے ہوئے کونی سے بھی آگے بڑھنا، جبکہ صحیح طریقہ یہیں تک فرض ہے اور یہیں تک دھو لے آدمی تو کافی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے وضو کے نشانوں سے میں تمہیں قیامت کے روز پہچانوں گا، تو تم اپنی اگر چمک زیادہ کرنا چاہتے ہو تو تم جو ہے زیادہ دھو. تو وہ اس اعتبار سے زیادہ دھوتے تھے حضرت ابو ہریرہ. اس تعلق سے ضمناً ایک بات وہاں پر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں ہم لوگ آگے. اس کے بعد وزیادۃ فی ماء الوجہ، چہرے کے لیے زیادہ پانی استعمال کرنا. کیوں؟ لأن فیہ غضونا وشعورا، غضون کہتے ہیں یہ ڈھلوان کو، اندر جب کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ہے نا. اب پانی جب فاسٹ آپ جو ہے تھوڑا ایسے ہی ماریں گے، جلدی سے لیں گے تو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، لیکن اچھے سے لے کے اس طرح لگائیں گے تب جا کے پانی اس کے اندر جائے گا. صرف تھوڑا تھوڑا لینے سے، یوں رگڑ لینے سے کام نہیں بنے گا. دھلنے میں یہ چونکہ بال بھی ہیں یہاں پر اور یہ اندرونی حصے بھی ہیں، تو اسی لیے زیادہ پانی لینا چاہیے. یہ مسنون ہے، وہ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتلائیں. تو برتن لیا، برتن رکھے اور آپ نے دونوں ہاتھ دھلے، پھر اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی چڑھائے، ناک جھاڑی، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے پانی لیا، فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، اچھے سے اس طرح زور سے مارے. وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، اور یہ جو ابہام ہیں، جو انگوٹھے ہیں، ان کو کانوں کے اگلے حصے میں، یہ سامنے والا ما اقبل من اذنیہ، یہ ما ادبر، تو ما اقبل من اذنیہ، یہ سامنے والے حصے کو اس طرح انگوٹھے ہی سے دھل لیے، نہیں داخل کی. القمہ کہتے ہیں داخل کرنے کو. ما اقبل من اذنیہ. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، 3 مرتبہ دھوئے. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. تو یہ جو ہے 3 مرتبہ دھو لیے تھے چہرے کو،
اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک مرتبہ چوتھی مرتبہ پانی لے کے یہاں پیشانی پہ مارا اور جو ہے پانی کو ایسے ہی بہتا ہوا چھوڑ دیا. ثم ارسلها تسيل على وجهه. یہ حدیث حسن ہے اور اس بنیاد پر یہ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ الزیادۃ فی ماء الوجه، پانی میں چہرے کے لیے پانی زیادہ لینا. تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے. اکثر احادیث میں یہی منقول ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کے کام کر کے آتا ہے، جیسے کوئی بھی مٹی ڈھونے کا کام ہے یا اور بھی کوئی کام سیمنٹ وغیرہ کے کام میں آدمی رہتا ہے، کبھی کبھار اگر اس کو 3 سے زیادہ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے چوتھے کے لیے بھی تو وہ لے سکتا ہے. ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے تعداد میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ روایتوں میں یہی منقول ہے. اور اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ بھی گنجائش ہے چہرے کے لیے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو وضو کر کے بتلاتے ہوئے چوتھی مرتبہ لیا تھا. اب اس کے بعد جو دیگر سنن میں تخلیل اللحیۃ الکثیفہ، گھنی داڑھی کو خلال کرنا، گھنی داڑھی کو خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. کیوں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ایک ہتھیلی میں پانی لیا، فادخلہ تحت حنکہ فخلل به لحیتہ، آپ نے اپنی داڑھی کا خلال کیا ایک الگ سے پانی لے کر. وقال هكذا امرني ربي عز وجل، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. تو یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے اسی حدیث کی بنیاد پر جو ابو داؤد میں ہے. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. وتخلیل الاصابع، پھر اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا. اب انگلیوں کا خلال اگر کہتے ہیں تو وہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں بلکہ پیر کی انگلیاں بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اصابع کا اطلاق تو سارے ہی انگلیوں پہ ہوتا ہے، چاہے پیر کی ہوں چاہے ہاتھ کی ہوں. وہ کیوں؟ وخلل بین الاصابع، حضرت لقیط بن صبرہ کی حدیث اوپر گئی. واخذ ماء جدید للاذنین کالعضو المنفرد، الگ سے پانی لینا کانوں کے لیے، یہ اس کو سنت انہوں نے کہا ہے. جبکہ یہ سر کا مسح جب ہم کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ کانوں کا بھی مسح ہے، کیونکہ اسی کے تابع وہ ہے. جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں اسی وقت کانوں کا بھی مسح کریں گے، اسی بلل سے بھی چل جائے گا. جو آپ کے ہاتھ میں جو گیلا پن باقی رہتا ہے سر کا مسح کرنے کے بعد، اس سے بھی کانوں کا مسح ہو جائے گا. وتقدیم الیمنى علی الیسریٰ، داہنے جانب کو بائیں جانب پر مقدم رکھنا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پہلے دایاں پیر دھونا. تو یہ داہنے جانب کو مقدم رکھنا یہ سنت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کان یعجبہ التیمن فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کاموں میں داہنے جانب سے شروع کرنا یہ زیادہ پسند تھا اسی لیے. اس کے بعد دیکھیے وہ مجاوزۃ محل الفرض، محل فرض کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے چہرے میں تحدید کر دی کہ منابت الشعر سے لے کے ذقن تک اور ہاتھ میں جو ہے یہ ابتدا انگلیوں کی ابتدا سے لے کے مرافق تک، پھر نیچے ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ساری چیزیں محل الفرض ہیں. اب اس سے زیادہ آگے کرنا یہ سنت انہوں نے شمار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے حدیث روایت کی ہے وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے تو انہوں نے اپنے یہ کوہنیوں سے اوپر اپنے بازوؤں میں بھی دھونا شروع کر دیا تھا، وہاں تک آپ نے پانی پہنچایا. ورجلہ حتی اشرع فی الساق، پیر دھونے لگے تو پنڈلیوں میں پانی پہنچا دیا. ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، تو پھر یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں انتم الغر المحجلون یوم القیامہ، بالکل روشن اعضاء کے ساتھ تم لوگ قیامت کے دن پیش کیے جاؤ گے، من اسباغ الوضوء، مکمل وضو کرنے کی وجہ سے، فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ، جس کو بھی اپنی چمک زیادہ کرنا ہو وہ زیادہ کرے، فلیطل کا مطلب لمبا کرے اور زیادہ آگے بڑھائے۔ اب بعض لوگوں کے یہاں یہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ، کیا یہ حضرت ابو ہریرہ کے قول سے ہے یا یہ واقعی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی بات فرمائی تھی؟ تو یہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جتنا محل فرض ہے اتنے ہی پر رک جانا چاہیے۔ اگر یہ جملہ اگر مدرج نہیں ہے حدیث میں اور یہ مکمل حدیث یہاں تک ثابت ہے تو پھر اس بنیاد پر اپنے محل فرض سے زیادہ دھونا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب راوی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو معتبر اس کا عمل، اس میں شرح میں اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ اگر راوی کے عمل قول میں اور عمل میں اختلاف ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے مشائخ؟ اگر راوی کے قول اور عمل میں اختلاف ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ فالاعتبار لما رواہ الراوی لا بما فعلہ، آدمی جو روایت کیا اسی کا اعتبار ہوگا اور جو کیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ جو کہہ رہے ہیں وہی کیے ہیں تو ان کی شرح، ان کی وضاحت زیادہ معتبر ہے کیونکہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو محل فرض سے زیادہ دھونا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کے آخر میں بتلایا، ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو سنت میں شمار کیا کہ محل فرض سے زیادہ دھونا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد یہاں تک بس اور ایک عبارت 2-3 لائن کر کے ہم رک جاتے ہیں۔ والغسلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مطلب ایک مرتبہ دھویا ایک عضو کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی دھویا اور کہا کہ یہ میرے اور میرے سے پہلے رسولوں کا یہ وضو کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عثمان کی حدیث میں آیا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، تو یہ 3 مرتبہ تک، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ کم سے کم 1 مرتبہ تو دھونا چاہیے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ 2 مرتبہ بھی کوئی دھوتا ہے تو ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دھو لے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں اکثر روایتیں ہیں اور یہ زیادہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے اچھے سے ہر عضو کو پانی پہنچا لے گا۔ اس کے بعد جو چیز بتلا رہا ہوں، استصحاب ذکر النیت الى آخر الوضوء لتكون افعاله مقرونة بالنیہ، نیت ساتھ رہنا چاہیے وضو کے آخر تک، بیچ میں بس یعنی کہ اب وضو کا ارادہ کر کے جو شروع کیے بیچ میں پھر اس کا ارادہ نہ بدلے۔ یہ بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ آدمی نیت شروع سے آخر تک رکھے اور تاکہ فعل اور عمل دونوں مل جائیں، لتكون افعاله مقرونة بالنیہ، اس کے افعال، اس کے سارے کام نیت سے منسلک رہیں، ملے ہوئے رہیں۔ والاتیان بها عند غسل الکفین، یہ بھی سنت ہے کہ آدمی وضو کا ارادہ جب کرتا ہے، نیت کر رہا ہے تو ہاتھ دھوتے وقت کر لے کیونکہ وہی مسنون عمل ہے، لأنه اول مسنونات الطہارہ، یہی سب سے پہلی سنت ہے، ہاتھ دھوتے وقت نیت کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد والنطق بها سرا، کہہ رہے ہیں کہ نیت کو الفاظ کے ذریعے سے بولنا دھیرے سے یا دھیمے سے، یہ سنت ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے جیسا کہ انہوں نے خود شارح نے نقل کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کی سنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو نیت صرف ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، نیت بولنے کا نام نہیں ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کے لیے کہا وہاں کہیں گے، جیسا کہ حج کا احرام باندھتے وقت انسان جو ہے
صراحتاً اس بات کا ذکر کرے گا، کہے گا کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن. باقی اس کے علاوہ جو نماز میں یا وضو میں یہ ساری چیزوں میں ارادہ دل میں ہو تو یہ خود ہی نیت ہے، اتنا ہی کافی ہے. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. وقول اشہد لا الہ الا اللہ انشاءاللہ یہ کل ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.